السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام مشاہدین کرام اور ناظرین باتمکین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا موضوع درس حرام کمائی اور حرام روزی کے نقصانات اور اس کی مضرتیں، اضرار الکسب الحرام، اس حوالے سے اس مختصر سے پروگرام کے وقت اندر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن الحلال امن الحرام۔ پیشین گوئی تھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اور اس زمانے کے اندر کسی شخص کو یا عام حالات میں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کہاں سے لے رہے ہیں، مال ان کا کہاں سے آ رہا ہے، روزی کے آنے کا وسیلہ اور ذریعہ اور انکم آف سورس آف انکم کیا ہے ان کا، اس حوالے سے وہ فکر مند نہیں ہوں گے۔ کہا من این اخذ المال امن الحلال امن الحرام، کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ آنے کا ذریعہ اور یہ مال کمانے کا طریقہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے۔ دوسری چیز، پتہ یہ چلا کہ ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر روزی کمانے کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور حلال اور حرام اور حلت و حرمت اور جواز اور عدم جواز کی تفریق اور اس کا امتیاز سماج اور معاشرے کے لوگوں سے ناپید اور ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ اہل ایمان کو
اور اہل اسلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو اس بات کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ حلال طریقے اپنائیں، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام اسباب و وسائل کا سہارا لینے سے اجتناب کریں، احتیاط کریں، احتراز کریں، بچیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو طریقے سکھلائے ہیں کہ حلال طریقہ کیا ہے، حرام طریقہ کیا ہے، ان طریقوں میں ہم حلال طریقوں کو اپنائیں۔ قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جا بجا اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو اس روئے زمین اور اس کرۂ ارضی پر اور اس دھرتی پر انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حلال چیزیں کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے کھانے میں انسان کی صحت اور انسان کی زندگی اور انسان کی فکر اور انسان کے شعور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انسان کے ریشے اور انسان کے خون حلال طریقے سے بڑھتے اور پنپتے ہیں، تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، روئے زمین پر جو کچھ ہے کھاؤ، ہاں حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، یہی تمہارے لیے درست ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر چلنے کی کوشش مت کرو، شیطان کے خطوات کا اتباع مت کرو، ہاں انہ لکم عدو مبین، اگر حرام طریقے اپناؤ گے، حلال طریقوں کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے شیطان کا طریقہ ہوگا اور شیطان کا راستہ، اور بذات خود شیطان یہ تمہارے لیے بہت بڑا دشمن ہے اور تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو بہت تاکید کیا، کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہا کہ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے تجارت، خرید اور فروخت کی شکلوں کو حلال قرار دیا ہے، اور سود اور اس طرح کی اس کی قبیل کی چیزوں کو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر حلال اور حرام کی تفریق اور تمیز بتا دی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اور اپنی شریعت کے اندر، اپنے احکام اور فرامین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں جہان میں ایک انسان کو بہت زیادہ نقصانات اور بہت زیادہ فسادات اور بہت زیادہ پریشانیاں اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف اس بات پر کہ وہ حرام روزی کماتا ہے، اگر وہ حلال طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ بتائیے کہ اگر انسان حلال طریقے نہیں اختیار کرتا ہے، حرام طریقوں کو اپناتا ہے، تو بروز محشر قیامت کے دن ہر بندے سے، ہر انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور ان 5 سوالوں میں ایک بنیادی سوال اور ایک اہم سوال بندے سے یہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، کہا کہ بندے سے بروز قیامت جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے تو بندے کے قدم ربانی بارگاہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے ہیں، ادھر ادھر ڈگمگا نہیں سکتے ہیں۔ ان 5 سوالوں کا جواب بہرحال بندے کو دینا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کیا تیاریاں کر رہا ہے، کتنی محتاط زندگی بسر کر رہا ہے، اور ان سوالوں کے ساتھ اور ان سوالوں کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کس قدر زندگی گزار رہا ہے، یہ بندے کی اپنی فکر مندی اور اپنے بندے کی آخرت کے زندگی کے حوالے سے جواب دہی کا بہت بنیادی مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان مالہ،
بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، من این اکتسب، سورس آف انکم، آیا کہاں سے آپ کا وہ مال، آپ نے وہ مال کمایا کہاں سے، کمانے کے لیے ربانی اور رحمانی تعلیمات اور ہدایات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اور سنت اور سیرت کی پاسداری کے ساتھ ہاں وہ مال تم نے کمایا ہے۔ من این اکتسب، مال تم نے کمایا کہاں سے، آنے کا ذریعہ اور طریقہ تمہارے لیے کیا بنا، اور پھر دوسرا سوال اس بات کا بھی بندے سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مال دے دیا ہے، اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں بھی تو جہاں دل کہے حرام طریقے میں استعمال کریں، زناکاری میں استعمال کریں، بدکاری میں استعمال کریں، ناچ اور گانے میں استعمال کریں، ظلم اور زیادتی میں استعمال کریں، اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور بدکرداری میں استعمال کریں، جبر اور قہر میں استعمال کریں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک تو سوال یہ ہوگا کہ کمایا کہاں سے، اور دوسرا بنیادی سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کی تعلیم اور دینی تربیت اور خطوط اور دینی بنیادوں پر پرورش اور پرداخت کے لیے خرچ کیا، خیر اور بھلائی کے لیے خرچ کیا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ یہ سارے سوال اور ان سارے سوالوں کی جواب دہی کا احساس بندے کے دل میں ہمہ وقت جاگزی ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئی تھی، کیا اس پیش گوئی کے اندر ہم اور آپ شامل تو نہیں ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار حکم دیا کہ حلال طریقے اپناؤ، حرام طریقوں سے بچو، اور اس بات کا بھی احساس حرام روزی سے بچنے کے لیے ہمارے دل کے اندر ہمہ وقت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اصل موضوع میرے بھائیوں یہ ہے کہ حرام روزی کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے، حرام روزی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کن چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سوال ہوگا، اور سوال کے ساتھ ساتھ محشر کے دن پر آپ کا ایمان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ کہا صحابہ کرام نے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال و منال نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے، جس کے پاس زمین و زر نہیں ہے، وہ آدمی مفلس ہے آپ کی امت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس انسان، اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب اور مسکین و محتاج اور فقیر وہ ہے جو محشر کے میدان میں محتاج بن کر کے آئے گا۔ اور کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازی بن کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صلاۃ لے کر کے آئے گا، قیام لے کر کے آئے گا، صدقہ لے کر کے آئے گا، نفلی خیرات لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا پٹارا لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کسی پر ظلم کیا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناجائز اور حرام حلال طریقے سے بجائے ناجائز اور حرام طریقے سے اس نے حلال طریقوں کے بجائے اس لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہا ناجائز طریقے سے دنیا میں مال ہڑپ کیا ہوا انسان اس کا مال محشر کے میدان میں قیامت کے دن اسے مفلس بنا دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک پہلو ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان اور اس کی بہت بڑی مضرت یہ ہے، اور اس کی تباہی یہ ہے کہ ایک انسان حلال طریقہ چھوڑ کر کے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کی بنیاد پر وہ جو ذخیرہ اس دنیا میں کر کے جائے گا، آخرت کے اندر اس کا وہ مال اسے افلاس اور مجبوری اور لاچاری کی زندگی پر مجبور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اگر حرام طریقے سے روزی کماتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا اور اللہ کی ناراضگی کا نمبر دوسرا جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ کہ اللہ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے، دخول جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما جسد نبت من السحت فالنار اولى به، کہا کہ جسم کا گوشت اور جسم کا وہ حصہ
جو حرام روزی سے پلا اور بڑھا ہے، جسم کے وہ اعضاء اور جسم کے وہ ٹکڑے جس کی پرورش اور جس کی نشو و نما کہا کہ حرام پیسوں سے ہوئی ہے، حرام روزی اور روٹی سے ہوئی ہے، تو وہ حصہ اور بدن کا وہ ٹکڑا اور وہ بدن جو حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے، کہا وَأَوْلَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، تو جہنم اس جسم کے گوشت اور ٹکڑے اور اس بدن کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ رسول گرامی نے کہا کہ حرام روزی سے پلے ہوئے بدن کا حق اصل کیا ہے؟ کہ اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ جس نے قسم کھا کر کے، ناجائز گواہیوں کے ذریعے سے، کورٹ اور کچہری میں رشوت دے کر کے، بے ایمانی کر کے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق مار لیا ہے، کوئی حق غصب کر لیا ہے، حرام طریقے سے کوئی مال کمایا اور اپنایا اور اپنے اختیار میں کیا ہوا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، وحرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام قرار دے دی۔ تو میرے بھائیوں، ایک صحابی نے پوچھا اس حدیث پاک کو سننے کے بعد، فقال رجل یا رسول اللہ کے نبی، کسی آدمی کا مال ہڑپ کرنے کے سبب ایک انسان جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، تو کہا اگر کچھ معمولی مال ہڑپ کر لے تو بھی، تو وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگر مال معمولی ہو، چھوٹا سا مال ہو، چھوٹی سی جائیداد ہو، چھوٹی سی رقم ہو، حقیر رقم ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاقٍ، ایک پیلو کا ایک ٹکڑا، مسواک کا ایک ٹکڑا اگر کوئی کسی کا زبردستی غصب کرتا ہے، بے ایمانی کر لیتا ہے، تو وہ انسان اللہ کی جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، 3 بشارتیں سنائی زبان رسالت مآب نے ایسے اشخاص کے لیے جو حرام طریقے اپناتا ہے روزی اور روٹی اور تجارت اور کاروبار میں، کا 3 افراد ایسے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، رب کریم قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے بہت سخت اور دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایک آدمی ہے المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، کہا کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو بیچنے والا آدمی، یعنی حرام طریقے سے کاروبار کرنے والا آدمی، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اسے بھی اللہ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ رب العالمین اس سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ اضرار ہیں، یہ مضرتیں ہیں، یہ فسادات اور نقصانات ہیں، اور یہ حرام روزی کی تباہی اور اس کی بربادی ہے میرے بھائیوں، جو محشر کے میدان میں ایک بندے کو نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندہ کتنا عمل کرے، کتنی نیکیاں کرے، بڑی بڑی عبادتیں پیش کرے، لیکن اگر حرام کھاتا ہے، حرام روزی اس کے جسم کے اندر جاتی ہے، حرام غذا سے وہ پرورش اور پرداخت پاتا ہے، تو اللہ اس بندے کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا خرج الرجل حاجا بنفقۃ طیبہ، ایک حاجی جب حلال اور پاکیزہ روزی کے ساتھ نکلتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، ووضع رجلہ فی الغرض، سواری پر اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، فنادا، پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ تلبیہ پڑھتا ہے، میں تیرے دربار میں تیری حاضری دینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ فناداہ مناد من السماء، جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا، ایک پکار لگانے والا اس کو پکار کر کے کہتا ہے لبیک و سعدیک، تم خوش نصیب آدمی ہو،
تمہاری حاضری بارگاہ ربانی میں قبول کر لی گئی. زادک حلال، تمہارا توشہ راہ زاد سفر حلال ہے. وراحلتک حلال، تمہاری سواری حلال ہے. او حجک مبرور غیر معذور، تمہیں کوئی مشقت نہیں آئے گی، تمہارا حج نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. یہ حلال روزی کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے بشارت سناتا ہے، آسمان سے خوشخبری سنانے والا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفْقَةِ الْخَبِيثَةِ، حرام روزی حرام مال کما کر کے حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے. فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَدِ فَنَادَى لَبَّيْكَ، کاش اپنی سواری پر اپنا پاؤں رکھتا ہے، بیٹھتا ہے اور لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے چل رہا ہوں، تیار ہوں. فناداہ نادٍ من السماء، کہا کہ ایک آسمان سے پکار لگانے والا اس حرام کمائی سے حج بیت اللہ کے لیے جانے والے کے لیے اعلان کرتا ہے، لا لبیک وسعدیک، تو بدبخت انسان ہے، تو خوش نصیب نہیں ہے، تیری یہ حاضری بارگاہ ربانی میں قابل قبول نہیں ہے. زاد کا حرام، تیری روزی حرام ہے، تیرا توشے راہ حرام ہے. نفقت کا حرام، تیری کمائی حرام ہے. وحج کا غیر مبرور، ہاں تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے حلال روزی سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور حرام روزی سے عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جاتی ہیں. یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوفہ حرام، کسی بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا اگر اس کے پیٹ میں حرام روزی جاتی ہے. کہا 40 دن تک. ایک روایت کے اندر آیا ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 یوما. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، رب کریم کی قسم کھا کر کے، اس ذات اطہر کی قسم، اس ذات کریمی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا کہ ایک بندہ فی جوفہ لا یقذف اللقمۃ الحرام، اپنے پیٹ کے اندر حرام روزی ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ، اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. کیا عمل 40 یوما، 40 دن کی نیکیاں، 40 دن کی نیکیاں ایک حرام لقمے کے عوض میں برباد کر دی جاتی ہیں. آپ بتائیے کتنا بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے حرام روزی کا. حضرت سفیان ثوری غالباً کہا کرتے تھے کہ من انفق الحرام فی الطاعہ، جس نے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حرام مال خرچ کیا، فَهُوَ كَمَنْ طَهَّرَ الثَّوْبَ بِالْبَوْلِ، ایسے ہے جیسے کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلا جائے. حرام کمائی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی مثال ایسے ہے، بتائیے کہ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. کہا اور کپڑا یہ پانی سے پاک ہوتا ہے، وَالثَّوْبُ لَا يُطَهَّرُ إِلَّا بِالْمَاءِ، پانی ہی سے پاک ہوتا ہے. جیسے گناہ بلا کفارہ اس کے لیے حلال روزی بن پاتی ہے. حرام روزی، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، محشر کے میدان میں مفلس اٹھایا جائے گا، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، جہنم کا مستحق قرار پائے گا. بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تلیت هذه الآیہ عند رسول اللہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس دھرتی پر جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ. فقام سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ، یعنی میں دعا کروں تو اللہ میری دعا قبول فرما لے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنی روزی پاکیزہ کرو، اپنے خورد و نوش کو
حلال طریقے سے استعمال کرو، تکم مستجاب الدعویٰ، اگر تم پاکیزہ روزی استعمال کرو گے تو بارگاہ ربانی میں تم مستجاب الدعویٰ یعنی تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کرے گی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اولین اور بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندے کی روزی پاکیزہ ہو۔ حرام روزی کھانے والے کی دعا کتنی دعائیں کرے، دعا کے آداب اور دعا کے شروط اور دعا کی تمام چیزوں اور قیود اور پابندیوں کی مراعات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اگر روزی حرام ہے تو اس کی وہ روزی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، پاکیزگی اور پاکی کے علاوہ کوئی چیز ربانی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اسی چیز کا اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، جس چیز کا حکم مسلمانوں کو دیا، مومنوں کو دیا، وہی چیز کا حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا۔ رسولوں کی جس چیز کی تعلیم دی اسی چیز کی تعلیم اللہ نے مومنوں کو دی۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیکی کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں ساری چیزیں جانتا ہوں۔ مومنوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہاں رسولوں کو مخاطب کیا، کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہاں مومنوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزیاں دی ہیں اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پھر کہا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر طے کر کے آیا ہوا، اشعث اغبر، غبار آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مسکنت اور فقیری کے آثار نمایاں ہیں، لاچاری اور مجبوری کے مظاہر دکھائی دے رہے ہیں، بہت عاجزی کے ساتھ وہ بارگاہ ربانی میں ایک کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، کیوں؟ دعوت المسافر لا ترد، حدیثوں میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ یہاں یہ مسافر ہے، مسکینی کے عالم میں، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، فقیری اور لاچاری اور مجبوری کی کیفیت اور اس کی حیت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف جب بندہ اپنی دعا اور فریاد کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو واپس لوٹاتے ہوئے بندے کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کی دعا کو میں رد کر دوں، لیکن لمبا سفر ہے، غبار آلود چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور آسمان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانا، کیا کہتا ہے؟ یا ربی، پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارو اس کے اسماء الحسنی سے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، سن لے میری فریاد کو۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ رسول گرامی نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام، یہ ساری کیفیت اور ان سارے آداب و شروط کی رعایت کرنے کے باوجود اس بندے کا کھانا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس اور اس کا کپڑا حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش اور پرداخت اور اس کے جسم کی نشو و نما اور اس کو جو غذا ملی وہ سب کچھ حرام۔ کہا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حرام روزی کی وجہ سے، حرام غذا کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام کے پیسے کا لباس پہننے کی وجہ سے اس بندے کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ بندے کی دعا ربانی بارگاہ میں حرام روزی کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ بہت خطرناک چیز ہے، ایک انسان کی دنیاوی اور اخروی تباہی کا بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ آج ہماری زندگی میں یہ تفریق اور تمیز اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا
اور روزی روٹی کمانے میں ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا، اس کی صلاحیتیں اور اس کا شعور اور اس کی رعایت ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ حرام اور حلال کی تفریق کا عالم یہ تھا، ڈر اتنا تھا کہ ہم لوگ 10 حلال طریقوں میں سے ایک طریقہ اپناتے تھے، 9 طریقوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہیں ہم حرام طریقے میں نہ پڑ جائیں، حرام کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کا کوئی غلام تھا، اس نے کچھ کمایا تھا کہانت کے ذریعے سے، لا کر کے حضرت ابو بکر کو دے دیا، انہوں نے کھا لیا، کہا کہ پھر بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے یہ چیز کہانت کی تھی، جادوگری کے ذریعے سے کمایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی انگلیاں ڈال کر کے قے کر دی اور کہا کہ یہ حرام ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم ڈریں، ہمارے اسلاف حد درجہ احتیاط کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں کھجور ملی، آپ کو ضرورت تھی کھانے کی، لیکن آپ نے اس نیت سے نہیں کھایا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو اور آپ کے لیے حلال نہیں تھا۔ آپ کے نواسے نے کھجور صدقے کی اپنے منہ میں ڈال لی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ نکال کر کے پھینکو اپنے منہ سے، کیونکہ یہ ہمارے لیے خانوادہ رسول کے لیے یہ صدقے کی چیزیں حلال اور جائز نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر دینی شعور ہے، دینی مزاج ہے، تو ہم اللہ سے ڈریں۔ آخرت کی جواب دہی ہم سے سوال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ مال کمایا کہاں سے، اور یہ ساری محرومیاں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اللہ کے غضب کا شکار ہونا، اللہ کی فرما برداری سے بغاوت کا راستہ اختیار کرنا، اور جسمانی طور پہ، فکری طور پہ جب حرام آدمی کماتا ہے تو اس کا ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اس کی عبادت کی حلاوت و لذت ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر جو عزت و سرخروئی نصیب ہونی چاہیے، آخرت کے اندر جو مقام اور عظمت اور رفعت و بلندی حاصل ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، حج جیسا عظیم عمل برباد ہو جاتا ہے، دعائیں بے اثر ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو، سب کو، سارے سامعین و ناظرین کو، دنیا کے سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، سارے عالم انسانیت کو اللہ حلال اور حرام کی تفریق کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حلال طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس میں جو ہم نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو، آپ کو، سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں اس جالیات کے، ذمہ داران کے اور اپنے احباب کے، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اللہ رب العالمین سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔